أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. صدق الله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قیام قرآن کا پروگرام ہے اور میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ مقدس میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو قرآنی بنائے، نورانی بنائے، آسمانی بنائے، ہماری عاقبت خیر فرمائے، ہمیں سائے قرآن، سائے اہل بیت نصیب فرمائے. قرآن ایک بہترین نظام ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذمہ دار ہے. قرآن مصدر اول ہے. اللہ سبحانہ وتعالی یہ کتاب اتنی عظیم ہے کہ جس کو حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثقل اکبر کہا ہے. اور قرآن کی تعلیمات، قرآن کے مفاہیم، قرآن کے مصادیق، قرآن کے معانی، جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں کتنے درس قرآن ہوتے ہیں، کتنے قرآنی سیشن ہوتے ہیں ہماری مساجد میں، برگاہوں میں، حسینیہ میں، مراکز میں. قرآن کی ایک اس قسم کی ضربتی فورسز تیار ہونے کی ضرورت ہے کہ جو قرآنیات کے اوپر کام کریں. اور قرآن سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے. ترجمے کے ساتھ ابتدا میں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تفسیر کی طرف جائیں. سب سے پہلی منزل تھوڑا پڑھیں، زیادہ پڑھیں، اچھی طریقے سے پڑھیں، سمجھ بوجھ کے پڑھیں، فہم اور ادراک سے پڑھیں.
اور دل جمی کے ساتھ پڑھیں، عشق و سرور کے ساتھ پڑھیں، اخلاص و محبت کے ساتھ پڑھیں۔ تھوڑا پڑھیں گے کوئی بات نہیں، اچھے طریقے سے پڑھیں، کیونکہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنے پارے ختم کرنے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہونا چاہیے کہ اتنی آیتوں کو مجھے سمجھنا ہے۔ اور انسان جب ٹرانسلیشن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرتا ہے تو معارف کے زینے بلند ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو ہوگی سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 97 اور 98 اور we'll try 99 as well۔ فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یقیناً جن لوگوں کی روح کو فرشتوں نے اس عالم میں قبض کیا ہے کہ وہ ظلم کر رہے تھے۔ ظالمی، نون چونکہ اضافت کی وجہ سے سائلنٹ ہے اور اومیٹڈ ہے اور ڈیلیٹ ہو چکا ہے، بھی عربی قوانین کے حساب کے ساتھ ہے، یعنی ظالمی انفسہم، اصل میں تو ظالمین تھا نا، تو اس وجہ سے ظالمین حفت کی وجہ سے۔ قالوا فیما کنتم، تو فرشتے پوچھتے کہاں پہ رہے، کس حالت میں رہے تمہارے، یہ اس طرح غفلت میں تم نے زندگی گزاری، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں اس طرح کیا؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں مستضعف تھے، بہت پسے ہوئے تھے، دبے ہوئے تھے، بے بس تھے ہم لوگ۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین کم تھی کہ وہاں پہ تم چلے جاتے اور ہجرت کر جاتے، اپنے دین کو، اپنے تدین کو، اپنی شریعت کو، اپنے احکام کو، اپنے آپ کو محفوظ پر کیوں نہیں ہجرت کی ہے تم لوگوں نے؟ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنی بری منزل ہے۔ یہاں پہ جو شان نزول ہے یہ ضعیف الایمان لوگوں کے بارے میں ہے، جن کا ایمان کیا ہے، کمزور ہے، کمزور لوگوں کے سلسلے میں، کمزور ایمان والوں کے سلسلے میں۔ وہ لوگ ہیں مکہ میں کہ جو سرداران قریش کے دباؤ میں آ کے جنگ بدر کے آغاز سے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے جو بھی نہیں نکلے گا اس کے مال کو ضبط کر دیا جائے گا، اس کی منزل، اس کے گھر کو گرا دیا جائے گا۔ بہت سارے تھے جنہوں نے اپنے گھروں کو بچانے کے لیے، مال کے اس پیار کے لیے مشرکین کا انہوں نے ساتھ دیا، مسلمانوں کے خلاف جنگ میں انہوں نے شرکت کی، اور اس کا نتیجہ میں کچھ تو قتل ہو گئے اور کچھ اس آیت کے مصداق بن گئے۔ یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ۔ تو یہاں پہ ایک چیز کہ جس سے کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص کہ جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں ان کے لیے اس آیت میں بہت بڑا پیغام ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دین سے انحراف بہت بڑا ظلم ہے انسان کے لیے۔ جان پہ مسئلہ بن جائے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ مال کو قربان کر دو، اس وجہ سے کہ مال کی اہمیت جان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ آپ کی جان ہوگی نا تو مال آتا رہے گا، آج چلا گیا کوئی بات نہیں، اپنی جان کے اوپر مال کو خرچ کرو۔ لیکن اگر دین کے اوپر مسئلہ بن جائے پھر کیا کرنا ہے؟ مال کو بھی خرچ کرنا ہے، جان کو بھی خرچ کرنا ہے۔ عزت، ناموس، ان سب کی ویلیوز دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔
اور دین کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان کا اگر دین برباد ہو رہا ہے اور انسان مال کو اس کو اہمیت دے، جان کو اہمیت دے، عزت آبرو کو اہمیت دے، نہیں۔ وہ جو جملہ ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے ہجرت کے دوران جو منصوب ہے، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی، اگر دین مصطفیٰ میرے قتل کے بغیر، میری جان کے بغیر، میری شہادت کے بغیر باقی اور برقرار نہیں رہ سکتا تو آ جاؤ تیر اور تلوار، حسین کا بدن حاضر ہے۔ یعنی اہمیت دیکھیے آپ دین کی، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، تو اہمیت دین کی یہ ہے۔ یہاں پہ دین کی عظمت کو بتایا گیا ہے۔ دین کے سلسلے میں ہر چیز قربان ہو جائے گی، ہر چیز دین پہ قربان۔ یہ نہیں ہے کہ دین کے اوپر انسان اپنے ذات کو، اپنی مفاد کو، اپنی حب ذات کو، حب اقتدار کو ڈھال بنائے دین کے سلسلے میں۔ یہ ظلم ہے اور یہ جرم ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اسی دین کی بقا کے سلسلے میں، دین کی سربلندی کے سلسلے میں سب کچھ اپنا قربان کر دیا۔ اللہ کے اولیاء دیکھیں، کربلا دیکھیں، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ہیں کہ جو دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کر۔ دین کے سلسلے میں کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی ہے۔ There is no any compromise۔ دین کے سلسلے میں کمپرومائز نہیں ہے، دین کے سلسلے میں کوئی سودا بازی نہیں ہے۔ اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ That is responsibility for everyone، ہر ایک کے لیے، کہ اپنے دین کو، اپنے تدین کو، اپنی شریعت کو، اپنے احکام کو محفوظ رکھے، ہر ایک کی ذمہ داری۔ اس وجہ سے کہ دین سے انحراف اور دین سے دوری بہت بڑا ظلم ہے انسان کا اپنے اوپر۔ اس لیے یہ جو ضرب المثل بنی ہوئی ہے نا کہ خواہی نشوی رسوا ہم رنگ جماعت شو، کہ اس کے قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر تمہیں رسوائی سے بچنا ہے تو لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ اچھا جی، لوگ کدھر جاتے ہیں؟ یہ اسلام کا مفاد نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم بھی نہیں ہے۔ قرآن اس تعلیم اور اس ضرب المثل کا قائل نہیں ہے۔ خواہی نشوی رسوا ہم رنگ جماعت شو، اسلام اس چیز کا قائل نہیں ہے۔ یہ دینی نعرہ بھی نہیں ہے، یہ دینی ضرب المثل بھی نہیں ہے، یہ بلکہ قرآن کی نگاہ میں انتہائی مذموم نظریہ جس کو کہا جائے یہ وہ ہے۔ دوسروں کے رنگ میں انسان رنگا جائے بغیر تحقیق کے، بغیر تفتیش کے، بغیر استنباط کے، دوسروں کی ہاں میں ہاں انسان ملاتا رہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تمہیں دوسروں کے رنگ کے بجائے اللہ کے رنگ میں جانا چاہیے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے تمہیں رنگ میں آنا چاہیے، اللہ کے رنگ الہی میں انسان کو شامل، اور اللہ کے اس رنگ سے بہتر کون سے رنگ ہو سکتا ہے، اس کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اور یہ جو دیکھا آپ نے کچھ سال پہلے نعرہ بھی شروع ہو گیا، میرا جسم میری مرضی، جس طرح وہ لگاتے رہے، مائی باڈی مائی چوائس، یہ بھی اسلامی نعرہ نہیں ہے، یہ بھی مذموم ہے اسلام کے نزدیک۔ مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی، کیا مطلب ہے تمہارا؟
تم اتنے آزاد ہو گئے ہو، مادر پدر آزاد، کس قسم کے نعرے شروع کر دیے، میرا جسم میری مرضی، مائی باڈی مائی چوائس، مائی باڈی مائی چوائس۔ مسلمان اسے نہیں کہتے ہیں، مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہو، میرا جسم نہیں ہے، یہ میرے رب کی امانت ہے، میری مرضی بھی نہیں ہے، مرضی بھی اسی کی چلتی ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے۔ یہ ایسے نعرے وہی لگاتے ہیں کہ جن کو اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، اس طرح نادان، اس طرح جاہل، ان کو خبر نہیں ہوتی ہے۔ میرا جسم ہے، یہ میرے رب کی امانت ہے، مجھے اس نے تصرف کا اختیار دیا ہے، لیکن ناجائز تصور کو مجھے، ناجائز تصرف کو مجھے اختیار نہیں دیا اس نے یہ امانت ہے اس کی طرف، اس امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاتھ میری مرضی ہے لیکن مرضی اس کی چلتی ہے، اس کی مرضی کیا ہے، میرا اختیار ہے، شیطانی مرضی سے استعمال کروں، الہی مرضی سے اس کو استعمال کروں۔ یہ جو تھیم ہے، یہ نعرے ہیں، یہ سلوگن ہے، یہ اس قسم کی کانسیپٹ ہیں اور اس قسم کی آئیڈیالوجی ہے، یہ اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق تدین کے ساتھ نہیں۔ یہی وجہ ہے دین کی بربادی اور دین سے انحراف، ظلم ہے، ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے نفسوں فیما کنتم، کہاں پڑے رہے ہو تم، کس جگہ رہے ہو، کس آبادی میں رہے ہو، کس ماحول میں رہے ہو، کس انوائرمنٹ تم نے رہے، یہ کیا حالت کر دی ہے تم نے اپنی بے دینی کی۔ وَجَعَلْنَا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ، ہم تو زمین میں جو ہے نا یعنی مستضعف تھے، پسے ہوئے تھے، لٹے ہوئے تھے، بے بس تھے۔ یعنی کیا ہے کہ جب انسان مرتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، ان الذین توفاہم الملائکہ، وفات یعنی توفا سے یہ بھی مطلب ہے کہ یہاں انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو یہ دنیا سے جانے کے بعد فنا نہیں ہوتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے دوسری طرف، قبر میں پہنچتا ہے، سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں، من ربو کا، من اماموں کا، من کے کتاب، یہ کہا تمہاری کتاب، من ربو کو، تمہارا رب کون سا، تمہارا نبی کیا ہے، من اماموں کو، تمہارے امام کیا ہے، تمہاری کتاب کیا ہے۔ مختلف قسم کے عقائد کے سلسلے میں سارے سوالات almost in عالم برزخ there are almost the questions related to the fundamental of religion and the creed of religion, the principle of religion۔ اس وجہ سے کہ جس کا عقیدہ ہی نہیں ہے اس کے اعمال کی کیا حیثیت ہے۔ اعمال کتنے ہیں؟ اعمال تو انسان کے عقیدے کے مطابق ہوتے ہیں، جس کا عقیدہ ہی نہیں ہے اس کے اعمال کی کیا وزن ہو سکتا ہے، اس سے تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ، آئیڈیالوجی ہے، لہذا سب سے پہلے تو یہ ہے۔ توفا اس بات کی اوپر بھی دلیل ہے کہ انسان کی موت آتی ہے، موت جسم کو ہے، موت روح کو نہیں ہے، روح کو موت نہیں آتی ہے، روح امر پروردگار ہے جو ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور پھر یہاں پہ ظالمین توفاہم الملائکہ کا لفظ ہے، یہاں پہ ملک نہیں ہے، ان الذین توفاہم الملائکہ، یہاں پہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ فقط حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی جا کے ہر ایک کی روح قبض کرتے ہیں، نہیں، توفاہم الملائکہ، بڑا آپریشن کرنا ہے،
بڑا ہے پروٹوکول ہے تو پھر وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جتنے بھی آپریشن ہوتے ہیں وہ نگرانی انہی کی ہے، انہی کی نگرانی ہو جائے. وہ چونکہ کنسلٹنٹ ہیں سب کے سلسلے میں، وہ ایسے ہے، سپروائزر ہیں سب کے، کمانڈر ہیں سب کے، انہی کی نگرانی میں یہ سارے آپریشن ہوتے ہیں. اس وجہ سے توفاہم الملائکہ، ملائکہ کا لفظ ہے، ملک نہیں، ملائکہ جمع ہے. جی فرشتے تو جمع کا صیغہ ہے. اذا جاء احدکم الموت توفته رسل. سورہ انعام میں بھی ہے نا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح کو قبض کرتے ہیں. یہ چیز ہے. فرشتے پوچھیں گے فیما کنتم، تم کہاں پہ تھے؟ Where are you? Where were you? تمہارے کہاں پہ تھے؟ کدھر ہے؟ یہ کیا حالت تم نے بنائی؟ کن وادیوں میں تم لوگ زندگی گزار رہے تھے؟ کس طرح تم زندگی گزار رہے تھے؟ نہ تمہاری آئیڈیالوجی، نہ تمہارا عقیدہ، نہ تمہارا دین، نہ تمہارا عمل. یہ کتنی بدبختی لے کر آئے ہو موت کے ٹائم. کہاں پہ تھے؟ فیما کنتم. That is very important question. ہمیں توجہ دینی ہے اور ہم نے اس سوال کا جواب بھی ہمارے لیے. فرشتے ہماری ہر چیز کو جانتے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. جانتے ہیں ساری چیزیں. جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کو فرشتے، اللہ کے فرشتے جانتے ہیں. فرشتے جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. پوچھتے ہیں فیما کنتم. کیسی غفلت، کیسی تباہی، کیسی بے دینی تم نے زندگی میں مچائی ہے. تم کہاں پہ تھے؟ یہ اپنے آپ کو بڑا مظلوم بنائیں گے. بڑے مجبور، ہم بڑے مجبور تھے. جی جس سرزمین پہ ہم لوگ زندگی گزار رہے تھے وہاں پہ دین نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. دین کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، دین کے اوپر عمل ہی نہیں ہوتا تھا. بڑی عجیب و غریب قسم کی انوائرمنٹ تھی. اس انوائرمنٹ میں ہم کیا کرتے؟ فیما کنتم، کیا کرتے؟ کننا مستضعفین، ہم سارے کے سارے مستضعف تھے. ہم تو دار الحرب میں پڑے تھے، بلاد مشرکین میں پڑے تھے. انوائرمنٹ فرشتوں کو کہ آپ کو پتہ نہیں ہے ہم کس انوائرمنٹ میں زندگی گزار رہے تھے. کتنا مشکل تھا اس دوران دین کے اوپر عمل کرنا. کننا مستضعفین، دینی حالات ہی نہیں تھے، دینی ماحول ہی نہیں تھا. اور ہم وہ تھوڑے سے لوگ تھے، اقلیت میں تھے، مینارٹی ود ان مینارٹی. شاعر اسلامی کی وہاں پہ بجاوری ممکن نہیں تھی، آزادی نہیں تھی. تو فرشتے کہیں گے الم تکن الارض. یہ جو اللہ کی زمین ہے، الم تکن الارض واسعہ، کیا اللہ کی زمین، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین کیا وہ واسعہ زیادہ نہیں تھی، وسعت میں نہیں تھی؟ جی تو جی فتوحاجروا فیہا، اس میں تم جاتے
تو ہجرت کر جاتے، ہجرت کر جاتے. جو کہ میری اپنی لکھائی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں بعض اوقات یہاں پہ میں نے تھوڑی سی اصلاح کی. تو کہا کہ اللہ کی زمین کام تھی مگر الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا. تو بولا ہجرت کیوں نہیں کیا وہاں پہ؟ اس قسم کا ماحول ہے، اس قسم کی انوائرمنٹ ہے، اس قسم کی بے دینی ہے، اس قسم کا ظلم ہے، اس قسم کے حالات ہیں، تو تم اس حالات میں کیوں وہاں پہ کیوں پڑے رہے ہیں؟ تو وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغِمًا كَثِيرًا. اس وجہ سے کہ جو اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، وہ زمین بہت ساری اللہ اس کے لیے گشائش پیدا کرتا ہے، پناہ گاہیں مہیا کرتا ہے اس کے لیے. تم نے وہ ہجرت کرنی چاہیے تھے، تمہیں اپنے دین کا سودا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بہت بڑا پیغام ہے، اور ہمیں یورپ میں جو رہنے والے ہیں ان سب کے لیے ایک بہت بڑا درس زندگی اس قرآن، اس آیت نے دیا. ہمیں یہ سوچنے دیے فی ما کنتم، کہاں پہ رہے ہو تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے. فرشتوں کا یہ سوال ہمیں، ہمارے پاس جواب اس کا ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے، دین کا سودا نہیں ہو سکتا. دینی حالات اگر سازگار نہیں، یہاں سے اڑ کے کسی اور جگہ چلے جائیں، ایسی جگہ کہ جہاں پہ عالم مہیا نہیں ہے، سینٹر مہیا نہیں ہے، حسینیہ مہیا نہیں ہے، مرکز مہیا نہیں، تو آپ کو وہیں پہ ہی ٹٹ کے رہنا ہے. آپ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پہ آپ کی دینی سہولت موجود ہے، جہاں کہ آپ نے بچوں کی تعلیم کی جا سکتی ہے. آپ اس لیے کہ وہاں پہ آپ کی جاب اچھی، آپ کو پیسے زیادہ اچھے ملتے ہیں، اس وجہ سے پڑے ہوئے ہیں. وہ تو آپ کی ایک ضرورت ہے، دینی ضرورت آپ کی 24 آورز ہے، پارٹ ٹائم ریلیجن نہیں ہے جس طرح آج کل ہو رہا ہے. ہاں جی ویکینڈ آ گئے تو بس ہم دیندار بن گئے، اور ویک ڈیز آ گئے تو پھر ہم ویسے کے ویسے ہی ہو گئے. یہ نہیں ہے، اسلام میں یہ چیز نہیں. یہ خواہ مخواہ کی خود ساختہ جو عذر خواہی ہے اور خود ساختہ مجبوری، اسلام کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں. ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، not denying، میں اس کو انکار نہیں کر رہا ہوں، ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن ماحول کے اثرات کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس رکھنا چاہیے. ذمہ داری کو اپنا جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے. مضبوط بنائیں اپنے آپ کو دینی لحاظ کے ساتھ، اپنے عقیدے کے لحاظ کے ساتھ، اپنی آئیڈیالوجی کے حساب کے ساتھ مضبوط بنائیں اپنے آپ کو، مضبوط. زمانے کی مسموم ہوائیں تاکہ تمہارے اوپر اثر نہ کر سکے. یہ چیز ہے. اسلام میں وطن پرستی نہیں ہے، اسلام میں خدا پرستی ہے. خدا پرستی ہے، خدا پرستی مقصود ہے. دینی اور فکری آزادی کا ایک علاج اسلام نے دیا، ہجرت کر جاؤ. ہجرت فقط یہ نہیں ہے کہ وہاں سے یہ جو یورپ میں آ رہے ہیں ڈنکی مار کے آتے ہیں. ہاں جی کتنے آتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں ان سے، ڈنکی لگائی جناب انہوں نے فلاں، کتنے بڑے بڑے خطرے لے کر ڈنکی مار کے آتے ہیں، اور اس کے بعد کتنے پیسے وہاں سے لاکھوں کی تعداد میں 20 لاکھ 50 لاکھ وہ دے کے، اس کے بعد جو ہے یہاں پہ کچھ آدمی پہنچ پاتے ہیں، کچھ آدمی نہیں پہنچ پاتے، کچھ آدمی دریا کے حوالے ہو جاتے ہیں، سمندر کے حوالے. کتنے بڑے بڑے انسیڈنٹ ہوئے ہیں کہ جو انسان دیکھیے ان کنٹینروں کے اندر، وہ شپوں کے اندر، ان بوٹس کے اندر. یعنی یہاں پہ یہ قطعاً جائز نہیں ہے اس طرح. قطعاً یعنی یہ نہیں کہ اس کو کوئی جواز بنایا جائے کہ ہاں جی وہاں پہ اتنی ہی ہو گئی ہے، اور یہ جواز بنایا جائے کہ وہاں بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں تو یہاں سمندر کی. یہ کوئی جواز نہیں، یہ کوئی جواز نہیں. اس طرح نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہ طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں. یعنی اس وجہ سے انسان آئے کہ وہاں پہ اس کی یہ دنیا یہاں پہ ٹھیک ہو رہی ہے، پیسہ اس کو مل رہا ہے، اور اس لیے کہ انسان آ رہا ہے کہ وہاں پہ
مال و متاع لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم بھی ہمارے بھی جو نا باہر رہتے ہیں، اس وجہ سے کوٹھیاں بننی ہیں۔ اس کے بعد یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو کوٹھیاں بناتے ہیں نا، ان کو نہیں پتا ہے ان کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اتنا بے دردی کے ساتھ اس مال کو خرچ کرتے ہیں کہ مجھے خوف آتا ہے ان کی باتیں سن کے۔ بہت سارے ہیں ابھی جن کی اولاد ہے وہاں پہ بیچ کے سب کچھ یہاں پہ لے کے آ گئی، یہ یہاں سے وہاں بیچتے رہے، کوٹھیاں بن رہی ہیں، اب وہی اولاد ہے وہاں سے بیچ کے یہاں لے کے آ رہے ہیں۔ اور یہ کتنی بدبختیوں کے ساتھ انہوں نے مال کو یہاں سے وہاں منتقل کیا اور جا بجا کیا، اور اس کے بعد کیسے کتنی زحمتوں کے ساتھ کئی مربے جگہ لی، اور کئی اس کے بعد مجھے خود آ کے بعد شکایت کرتے ہیں تو نے مربے لیے ہیں جناب، اس کے بعد یہ جاتے ہی نہیں ہیں، یہ جا ہی نہیں رہے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں جائیں گے، بالکل نہیں جائیں گے آپ ان چیزوں کو۔ اس وجہ سے بہت توجہ کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں انہیں بہت زیادہ اس بات کی طرف متوجہ رہنے کے پیچھے اتنا بے دردی کے ساتھ اس مال کو خرچ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض کے میں جملے کہتے ہیں ہم تو غنیمت ہی سمجھتے ہیں، یہ مال غنیمت ہے۔ شوہر کے مال کو مال غنیمت سے، مر گیا ہے وہ بدبخت، ان کے حوالے کر گیا ہے، اب یہ اس کو بے دردی کے ساتھ اونے پونے وہ جو چیزیں تھیں اس کو یہ میں آپ کو زمینی حقائق بتا رہا ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے جس انداز کے ساتھ کیا ہے یہ پیچھے اس طرح نہیں ہے، یہ پیچھے اس طرح نہیں ہے۔ اپنا خود حساب لگائیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، خود حساب اپنا لگاؤ، اکاؤنٹیبلٹی اپنی خود کرو، خود اپنے حساب جو مالی ہے اس کو مضبوط بناؤ، پیچھے کیا ہونے والا ہے اس کو صحیح معنوں میں کم از کم اپنی زندگی میں 1/3 تو آپ کو اجازت دی ہے اسلام نے، 1/3 آپ اپنی ول میں لکھ سکتے ہیں، اپنی وصیت میں لکھ سکتے ہیں، تم نے وصیت ہی نہیں کی ہے، تو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا۔ اور کیا ہے جی، ہم یہ تھوڑا فخر ہے کہ ہم یہاں پہ آ گئے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں۔ آپ کو نظام زندگی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پوسٹلی یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ جس کی طرف ایک میرا منصب یہ بھی ہے نا کہ آپ کو یہ چیزیں بھی بتاؤں، ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ چیزیں بعد میں اس طرح مال کو بے دردی کے ساتھ خرچ کیا جاتا ہے، You can't imagine it، سوچ بھی نہیں سکتے آپ کہ کتنے زحمتوں کے ساتھ آپ نے اس کو کیا تھا۔ ساری زحمتیں آپ کی خاک میں ملا دی جاتی ہیں، اور اس کے لیے ایک الگ سے پروگرام چاہیے کہ میں چونکہ اس آیت کا حوالہ ہے تو آیت کے حوالے کے ساتھ آپ کو کچھ حوالے بھی دے دوں۔ ایک چیز جو یہاں پہ رہنے کے سلسلے میں سب سے بڑی چیز ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہمیں ہر ایک کو پلو کے ساتھ باندھ لینا چاہیے اس بات کو، اپنے دین کو کسی صورت میں بھی اپنے دین کو برباد نہیں ہونے دینا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا دین محفوظ نہیں ہے تو کیا ہے، فرمایا کہ علم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین مگر واسع نہ تھی، وسعت نہ تھی، بڑی نہ تھی، وتہاجروا فیہا، چلے جاؤ وہاں پہ ایسی جگہ جہاں پہ تمہارا دین محفوظ رہے، جہاں تمہارا ایمان محفوظ رہے، ایسی جگہ پہ چلے جاؤ۔ اسی وجہ سے بعض مہاراج کرام انہوں نے بلاد مشرکین میں 2 جواز دیے ہیں وہاں پہ سفر اور وہاں پہ رہنے کے لیے۔ نمبر 1 تعلیم کے لیے آپ آ سکتے ہیں، نمبر 2 تبلیغ کے لیے۔ لہذا ہر ایک کو جو یہاں پہ ہے وہ جسٹ لائک اے ایمبیسیڈر آف اسلام، اسلام کو جو ہے نا وہ ایمبیسیڈر کے طور پر جو ہے نا اس کو دیکھنا، ایمبیسیڈر آف اسلام۔
مبلغ بن جانا ہے اس کو، تعلیم کے سلسلے میں تعلیم بھی حاصل کریں۔ یہاں پہ مثلا فرض کیا کوئی انگلینڈ میں ہے، یہاں پہ یو کے میں رہ رہا ہے اور وہ پڑھ بھی نہیں رہا ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ یہاں تو بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں تعلیم کے سلسلے میں، بہت زیادہ۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہاں نہیں پڑھ سکتا ہوں، اتنی بڑی بڑی اپرچونٹیز ہیں اس کے پاس علم کے سلسلے، پڑھتا ہی نہیں، بدبختی ہے یہ۔ دوسرا ہے تبلیغ کے سلسلے میں، تبلیغ کے سلسلے میں یعنی دو چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے تبلیغ بذات خود ایک جہاد ہے، تعلیم بذات خود ایک جہاد ہے، یہ دونوں جہاد کے زمانے میں، یہ دونوں جہاد، تبلیغ بھی دین اسلام کی دعوت فعل جہاد ہے، جہاد ہے، یہ جہاد ہی کی طرح ہے۔ لہذا ایسے مبلغین آنے چاہیے یہاں پہ، اور یہ واجب کفائی ہے یہاں پہ۔ یہ مراجع کا کام ہے کہ ایسے ملکوں میں کہ جہاں پہ تبلیغ نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ مبلغین کو بھیجیں، سلجھے ہوئے، ہمت والے، حوصلے والے، شوق والے، دین کا درد رکھنے والے، لفافوں کی خاطر نہیں، ایسے بھیجیں تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں، دین کی طرف۔ یہ واجب کفائی ہے۔ اور ایسی جگہ پہ یہ مبلغین کی رہائش، ان کی سکونت، یہ بھی جہاد کے زمرے میں آتی ہے۔ مبلغین تعلیم کے سلسلے میں ہے، تبلیغ کے سلسلے میں، یعنی اس وجہ سے کہ اس سے اسلام کی ثقافت کی ترجمانی ہوتی ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے مبلغین کی، تاکہ وہ مسلمانوں کے اخلاق کی نگرانی کر سکیں، یہ چیزیں، اور جو اسلامی تشخص ہے اس کی پاسداری ہو سکے، مبلغین کا کام ہے۔ تو ایسا شخص جو مبلغ ہے وہ ایسے معاشرے کے لیے رحمت بنتا ہے، رحمت ہے، یعنی یہ ہے۔ میں خود 2001 میں سوچ رہا تھا کہ یہاں سے جو ہے وہ یعنی ارادہ بنا لیا تھا مجھے کہ مجھے واپس جانا ہے۔ ٹھیک ہے، خدمت کے لیے آئے تھے، 5-6 سال ایک کمیونٹی خدمت کی ہے، اب آیا 1 سال کے لیے تھا، اس کے بعد متعدد سال۔ یہ چیز ایک دفعہ میں قم زیارت کے لیے گیا تو ہمارے استاد ہیں حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا جوادی عامری، جون جولائی کا تھے، بہت گرمی تھی قم میں، انہوں نے فرمایا کہ آپ وہاں ہمارے دیہات میں آئیں، دماوند، تو ہم گئے وہاں پہ، ماشاءاللہ بہت یعنی سردی تھی وہاں پہ، اس طرح ماحول تھا، بہت خنکی، بہت اچھی۔ ہم نے مسجد میں ان کے پیچھے نماز پڑھی، نماز ان کے گھر پھر آئے، کھانا دسترخوان بچھا دیا، ایک بڑی پرتکلف دعوت تھی۔ ہمارے ساتھ اور بھی علماء تھے، یعنی آسی جواد نقوی، یہ لاہور والے، اور آغا شبیری، آغا مشرف، جو مجھے یاد ہے، ہم سارے اکٹھے تھے۔ تو کھانے کے دوران میں نے ان سے کہا کہ قبلہ ہم تو واپس آ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پہ یہ امامہ آپ کا یہ بہت بڑی تبلیغ ہے، وہاں سے آنا حرام ہے آپ کو۔ میں نے کہا کہ عجیب ہے، تیارہ ارادہ تو میں نے مکمل بنا لیا تھا، لیکن یہ بزرگان، یہ اہل معرفت، یہ سیر و سلوک والے، ان کی باتیں اپنی جگہ پہ بہت بابرکت درس ہوتا تھا۔ اگرچہ سے فلسفہ اسفار کے ہم دروس ان سے لیتے تھے، باقی جو دروس تھے ان کی دروس بڑے بابرکت۔ صبح 7 بجے واذان ہوتی تھی، اور صبح یعنی اس دوران سورج بھی نہیں نکلتا تھا، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت درس ان کا ہوتا تھا، لیکن بہت بابرکت۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے کہا پھر کہ آپ کے گھر والے یہی جو حجاب کر کے جاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی تبلیغ ہے۔
پھر کہا کہ ایک کمرے سے حوضہ شروع کرو. بات تقریباً 10-12-13 پوائنٹ سے اب سارے تو، لیکن ہیں ہمارے پاس وہ سارے لکھے ہوئے ہیں. بعد میں ہم نے ان پوائنٹس کو علماء کی خدمت میں بھی پیش کیا کہ جو انہوں نے نصیحتیں کی اس کھانے کے بعد. ان میں سے چند ایک جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. کہا کہ ایک کمرے سے شیخ توسی علی اللہ مقام ہو، حوض علمیہ کا جو کام ہے نجف میں، ایک کمرے سے شروع کیا. آپ حوض علمیہ شروع کریں. ہمارے پاس وسائل نہیں تھے ظاہر ہے. اس کے بعد میں پھر یونیورسٹی گیا، برمنگھم یونیورسٹی، لنکاسٹر یونیورسٹی. وہاں سے پھر 2008 میں اس پہ دسمبر 16 دسمبر 2008 یہ ہدایت ٹی وی کا سلسلہ شروع ہوا، اور 9 فروری 2009 سے یہ فل 24 آور جو ہے یہ سلسلہ ہدایت کی شروع ہوا، جس سے ہزاروں لوگ، بزرگان کی دعائیں، ان کی نصیحتیں انسان کی زندگی میں رنگ لاتی ہیں. میں کہا جہاں رہنا ہے تو ڈھنگ کے ساتھ رہو نا، طریقے کے ساتھ رہو، کام کرو، یہاں اس قوم کی خدمت کرو، قوم کی خدمت کے لیے. ہزاروں لوگ مولا امیر المومنین کے اس ولایت کے سائے میں آئے، مکتب اہل بیت میں شامل ہوئے. ہدایت ٹی وی، ورنہ مجھے یاد ہے جب ہم پہلے جاتے تھے دوسرے ٹی وی پہ بیٹھتے تھے، بسم اللہ ہی نہیں پڑھتے تھے. شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعہ وہ کرتے ہیں، شیعہ یہ کرتے ہیں، ہزاروں قسم کی کنفیوژن. اب آپ نے دیکھا انوائرمنٹ کتنی تبدیل ہو گئی، ماحول کتنا تبدیل ہو گیا، لوگوں کی ذہنیت کتنی تبدیل ہو گئی، لوگ کس طرح جوک تر جوک سے اس مکتب کی طرف آئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کریں جو، اور چاہیے یہ کہ مبلغین پختہ قسم کے، فاضل قسم کے، تجربہ کار، دیندار، ہوشیار، ذمہ دار افراد کی ضرورت ہے جو آئیں، اور یہ واجب کفائی ہے یہاں پہ لیے اس معاشرے کے لیے. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا. گنجائش اسلام نے رکھی ہے. اسلام میں کوئی کلوز وے نہیں ہے. اسلام نے ہمیشہ ایکسس پوائنٹ دیا ہے، ایگزٹ دی ہے. کیا ہے؟ روٹ دیا ہے، راستہ دیا ہے، ایک وے دیا ہے، وے آؤٹ دیا ہے. مستضعفین کے زمرے میں مستضعف ہے، اگر ایک جو ہے نا خود ساختہ مستضعف بنتا، اس کی بات نہیں کر رہا. جو مستضعف ہے اس کے لیے اسلام نے گنجائش کی. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، بے بس افراد، عورتیں، بچے، جن کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے. There is no way. ان کے لیے حالات اتنے تنگ کر دیے گئے ہیں کہ وہ نہیں نکل سکتے ہیں وہاں سے. ان کے لیے راستے بند کر دیے گئے. ان کے پاس اتنی فائنینشل وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں. ان کے لیے مسائل ہیں. نہ ہی ان کے لیے کوئی اس قسم کے افراد ہیں کہ جو انہیں رہنمائی کریں، انہیں وہاں سے نکالیں، اس سٹریسفل انوائرمنٹ سے نکال کے ایک آزاد دینی ماحول کی طرف لے کے آئیں. ایسی اگر صورتحال ہے، اس وجہ سے کہ مستضعف کا مطلب یہ نہیں یہ ضعیف نہیں ہے. مستضعف کا مطلب بے بس فقط نہیں ہے. مستضعف کا مطلب یعنی بے بس بنا دیا گیا ہے. مستضعف بذات خود کمزور نہیں ہے، لیکن کیا اسے کمزور بنا دیا گیا. حالات اس طرح کے پیدا کیے گئے ہیں کہ انہیں کمزور کیا جائے. یہ غزہ کی صورتحال دیکھیے ابھی آپ، یہ مستضعفین ہیں. اس وقت اگر زمانے کے مستضعفین کو آپ نے دیکھنا ہے تو غزہ کو دیکھیں. غزہ کے ان مسلمانوں کو دیکھیں. مستضعف ایک اتنی بڑی جیل کو، جو غزہ دنیا کی سب سے بڑی جیل،
اس کی صورتحال. یہ اس وقت پارا چنار کے حالات دیکھیں، یہ مستضعف ہیں، یہ مستضعف کے اس کیٹیگری میں آتے ہیں. چاروں طرف سے ان کو جو ہے نا، ان کو کتنے مہینے ہو گئے ہیں کہ ان کا نہ رسد پہنچ رہا ہے، نہ کھانا پہنچ رہا ہے، نہ میڈیسن پہنچ رہی ہے. کتنے ان کو نمونیا ہو گیا ہے، بعض کو کیا کیا مسائل ہو رہے ہیں. سردی ہے، سردی میں ظاہر ہے کہ بیمار ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں، کوئی میڈیسن نہیں ہے، کوئی سارا نہیں. یہ مستضعف ہے. وہ مستضعف کی بات، مستضعف کو اللہ معاف کرتا ہے. خود بن جائے مستضعف، خود ساختہ مجبور ہو، یعنی خود اپنے یعنی مرضی کی مجبوری بنا لے. اسلام ایسے مستضعفوں کو نہیں مانتا. لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون، یعنی کوئی ان کے لیے یعنی اس طرح بے مجبور اور بے بس ہیں، ان کی عذرخوائی کو اللہ قابل قبول، اللہ کے نزدیک ان کی عذرخوائی قبول ہے ان کے نزدیک. یعنی یہ ہے ایسے شخص اگر فرض کیا دینی تعلیم سے محروم رہتے ہیں، دین سے محروم رہتے ہیں، ان کے پاس اپروچ نہیں ہے، ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، ان کے پاس نجات کا ذریعہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ معاف فرما دے گا. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جن کی شرط کیا ہے؟ لا یستطیعون حیلۃ، چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے ہیں، حالات ہی نہیں ہیں، رستے ہی بند ہیں. ان کی اس طرح فائنینشل سٹریس ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو لائنیں لگی ہوتی ہیں، مجھے تو وہ دیکھنا یعنی اتنی جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ یہ جو کھانے کی بچیاں کھڑی ہیں لائنوں کے اندر کھانے کے لیے، وہ کٹورے لے کر، اور اس کے بعد یعنی دیکھ نہیں سکتا ایک انسان اس قدر قسم پرسی کے عالم ہے. ایسا کی صورت ہے، کھانا جانے بھی نہیں دیتے ہیں. عجیب ہے. یعنی یہ لوگ اس قسم کے یہ ہیومن رائٹس کے متوالے، ان کی حالت دیکھیں اندر، کھانا بھی نہیں پہنچانے دیتے. کتنا بڑی بدبختی ہے کہ کسی کی یعنی اس کو بھی ایک جنگ کا ٹول استعمال کیا جائے کہ لوگوں کو بھوکا رکھے، لوگوں کو پیاسا رکھے. اس طرح یہ مستضعفین ہیں، یہ مستضعفین. جس کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے، لا یقع اسم الاستضعاف علی من بلغتہ الحجہ، اگر اس کے کانوں میں ٹکرائی ہے حجت اور اس پہ حجت تمام ہوئی ہے، اس نے حق کی آواز کو سنا ہے اور اس نے دل سے سمجھ لیا ہے، تو وہ مستضعف نہیں بنتا. مجبوری یہ چیز کیا ہے. اسی وجہ سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مستضعف کون ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مستضعف اسے کہتے ہیں الضعیف من لا ترفع الیہ حجت، جس تک حجت نہ پہنچی ہو، جس تک دلیل نہ پہنچی ہو، اور اسے اپنے جو مذہب ہے، عقائد ہیں، اس کے اختلاف کی بھی اسے کوئی جانچ پہچان، اسے علم ہی نہ ہو، خبر ہی نہ ہو. ایسے ماحول، ایسے سٹریسفل ماحول میں جو رہتا ہے، انوائرمنٹ میں رہتا ہے. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مستضعف وہ ہے کہ جو ستمگاروں کے چنگل میں اس طرح پھنس گیا ہو، اس طرح کا گھٹن کا ماحول ہو، اور اس طرح وہ بے بس اور مجبور ہو کہ نکلنے کا کوئی چارہ نہیں. امید کی کرنیں گل ہو چکی ہیں. اور ایسے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ ہمیں اس ظالم قریہ سے، اس ظالم بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے بہت ظالم ہیں. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، پروردگار ہمیں اپنی طرف سے سرپرست مرحمت فرما، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی یاور، کوئی مددگار نصیب فرما دے. اللہ ہمیں
صحیح معنوں میں تعلیمات محمد و آل محمد قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرما۔